آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے اس مبارک اور پرمسرت موقع پر الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام ذکر مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مختلف علماء مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ادب و تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اس آیت مقدسہ کی وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے ذریعے ایک قول کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اگر ہم اس آیت مقدسہ کی ترتیب کو دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا اور پھر عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو ایک مسلمان پر لازم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد عبادت کا درجہ آتا ہے۔ گویا کہ عبادت کا مقام تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، اور یہی صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیبر کے قریب مقاب صبا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر اپنا سر رکھ کے محو استراحت ہوئے، اور اس وقت حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ اب جب نماز عصر کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شش و پنج کے عالم میں آ گئے، یا تو تعظیم مصطفیٰ میں خلل واقع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو ڈسٹرب کیا جائے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو خلل سے بچاتے ہوئے نماز کو قضا کر دیا جائے۔ اسی شش و پنج کے عالم میں تھے کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آ گئے، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے اور حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے سورج کو حکم دیا اور وہ سورج پلٹ کر آ گیا، پھر حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اس وقت یہی فیصلہ مناسب سمجھا کہ اب ہی ہم نماز عصر کو قضا کر دیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا لحاظ کیا جائے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادت کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بعد ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس دربار کے آداب بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طریقے سے آواز بلند کرو جیسے تم ایک دوسرے کے لیے بلند کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ وہاں پر جب حاضر ہوا جائے تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا جائے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثابت بن قیس، یہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے کلام کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ ثقل سماعت کا مسئلہ تھا، تو چونکہ آپ سنتے کم تھے لہٰذا آپ کی آواز بلند تھی، آپ رفیع الصوت تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا۔ جب کچھ عرصے تک وہ صحابی لوگوں کے درمیان نظر نہ آئے تو سرکار نے دریافت فرمایا کہ ثابت کہاں ہیں؟ تو آپ کے ایک پڑوسی تھے حضرت سعد، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ثابت نے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا ہے اور وہ ایسے کہتا ہے کہ میں اہل نار میں سے ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اہل جنت میں سے ہیں، یعنی ان کا یہ کلام کرنا بطور گستاخی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ خوف میں مبتلا تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مزید اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں اپنے آواز کو انتہائی پست کر دیا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کا کلام سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی تو آپ اسے دوبارہ دہرانے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب لگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل ارشاد فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن قلوبهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو چن لیا گیا ہے للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یوں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی قربانی ادا کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی قربانیوں کو دوبارہ ادا کریں، اور اس کی وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صرف یہ معاملہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے عمل میں آگے نہ بڑھا جائے، بلکہ آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں، آپ کے حکم میں، ہر چیز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی چل رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی کلام کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کلام کرے، تب جا کے اس آیت مقدسہ پر عمل ہوگا۔ اگر ان دونوں آیات کو دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، اور اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب کرتے تھے، انتہائی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی عروہ بن مسعود، یہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو حدیبیہ کے موقع پر یہ کفار کی طرف سے نمائندے بن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس دوبارہ پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے مجمع میں یہ کہا کہ اے میری قوم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جس کے ماننے والے اس کی بے انتہا تعظیم کرتے ہیں۔ میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں شاہ ابشا کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے ان بادشاہوں کے درباریوں کو اس بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی کہ اصحاب محمد کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ پھر اس دربار کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گیسو ترشواتے تو صحابہ کرام ان گیسوؤں کو اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے لپکتے اور اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ آتے تھے کہ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اب وہ اپنے تلواروں کو باہر نکال لیں گے، باہم ایک دوسرے سے قتال پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یوں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب مبارک نکالتے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم سے مل لیا کرتے تھے، یعنی انتہا درجے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ اصول فراہم کر دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرنے کے سلسلے میں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے کہ جو طریقہ شریعت کی طرف سے ممنوع قرار نہ دیا گیا ہو، جیسا کہ سجدہ کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک مرتبہ جانوروں نے آ کر سجدہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ کرنے کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ کسی دوسری مخلوق کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ کرنا منسوخ ہو گیا، یعنی ہماری شریعت میں اب سجدہ تعظیمی کسی کو بھی کیا جائے تو یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ لہذا صحابہ کرام اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرتے تھے جو شریعت کی طرف سے ممنوع ہو، لیکن ہر وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جس کی ممانعت شریعت میں نہ ہو، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اپنے ہاتھ پر لے لینا، نہ تو قرآن میں اس کا حکم آپ کو کہیں ملے گا، نہ کہیں سرکار کا صریح فرمان آپ کو ملے گا کہ جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ میں جب گیسو ترشواؤں تو تم ان گیسوؤں کو اپنے ہاتھوں پر لے لینا۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر ایک طریقہ اختیار کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، لہذا معلوم ہوا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کوئی ایسا عمل اختیار کرتا ہے کہ جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو تو بالکل جائز ہوگا اور تعظیم مصطفیٰ کے سبب اس کو مستحب قرار دیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے وقت تعظیم کے ساتھ بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوتے وقت وضو کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو اس وقت آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں تعظیم میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ ان تمام امور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ تعظیم کرنا، اس طریقے کو اختیار کرنا شریعت میں ممنوع بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ طریقے اختیار کرنا بالکل جائز ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھی جائے کہ جس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کی حیات ظاہری میں تھا، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہم پر آپ کی حیات ظاہری کے بعد بھی لازم ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوتا ہے اور وہاں پر اپنی آوازوں کو بلند کرتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور کا ایک حکمراں تھا جس نے اپنے آواز کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کیا، تو امام مالک نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو اس مسجد میں بلند نہ کرو، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ تو وہ بادشاہ خاموش ہو گیا اور وہ اپنے اس عمل پر رنجیدہ ہوا، پریشان ہوا۔ یوں ہی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تو انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ حدیث بیان کرتے، باقاعدہ غسل کرتے، ایک مخصوص تخت بچھاتے، مخصوص لباس پہنتے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے۔ تو بزرگوں کے یہ عمل ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آج کے دور میں بھی ہم پر اسی طرح لازم ہے جس انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کی شریعت میں ممانعت وارد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے، آپ کی تعظیم کرنے اور آپ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔